مولانا محمد صاحب وسلم تو دوستوں آپ کو یہاں ماں کیا ہے نہ سمجھ میں آتا ہوگا شاید اب سمجھ میں آئے گا سب سمجھ میں آئے گا جب خبریں کے اندر کا ہوگا اثر کے دکھائے گی اسی سمجھ آ جائے گا ماں کیا ہے. اگر آپ سمجھتے رہو گے تو یعنی چار والوں کی طرف سے بولے تھے ہمارے پاس آئی تھی اور کیا کہتی تھی مولوی صاحب تمہارا اللہ بہت بھلا کرے تمہارا اللہ بہت بھلا کرے اس لیے بھلا کرے کہ تم نے ہمارا بھلا کرے. میں کچھ چیزوں میرا بیٹا بہت بتاتا تھا میں کچھ چیزوں میں بھوکی رہ جایا کرتی تھی میں کچھ چیزوں کپڑے کارکار میرے دیکھ لو میرے اور میری اولاد اس کو تنگ رکھی تھی لیکن مولوی صاحب رات کی آپ کی تکلیف سننے کے بعد میرے بیٹے آئے دونوں ہونا کہتی تھی میرے بیٹے آئے ہیں اور ہاتھ کے سامنے کھڑے تھے جمع معاف کر دو جب تک تم معاف نہیں کرو گی ہم ہنسنے کے نہیں ہے ہمارے پیر پکڑے ہوئے تھے ہمارے بچے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے تھے ہم نے بڑے بچوں کی اماں ہم تم کو تکلیف دی اماں تو مجھے معاف کر دو جب تک معاف نہیں ہم نے کیا ہے میرے بچے رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کو اور دنیا میں رکھیے اور آخرت رکھیے بڑی سنائی دے رہی تھی میں کہوں گا دوستوں واقعہ تم دلوانے اگر ہو تم مرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہو قیامت میں کھڑے ہونے کے بارے میں طے کر لو بات چاہو کہ اللہ سے معافی مانگو اگر کوئی قصور کیا ہے معافی مانگ لے گا ورنہ موت کو کھول جائے صبح موت ہو جائے گی صبح موت ہو سکتی ہے اگر ماں ناراض ہوگی ماں کو دکھ کیا ہوگا ماں کو بتایا ہوگا تو قیامت کی برباد کر دی جاؤ گی اللہ تعالیٰ بخشش دے دے گھر جاؤ آپ کی ماں سے کہتا ہوں ماں سے معافی مانگنا دیکھی ہے ارے ماں سے معافی مانگنا بنا قصور سے معافی مانگنا ہمارے یہاں دیکھیے جی ماں کے سامنے کھڑے ہو دیکھیے جی ماں کے سامنے جانتے ہو ایسی بھی بات تھوڑی ہے عرض کرتا تھا یہ دونوں ماں باپ کا ادب وہ ہے ماں باپ کا خیال وہ ہے ماں باپ کا پہچاننے والے کو وہ سر ملتا ہے وہ پڑھائی ملتی ہے دنیا کا سفر میں پتھر بہار اس کا نظر کو بہار آئے غم کے آئے غمی کے آئے ظلم کے آئے سکھانے کے آئے بڑے پہاڑوں کو ماں باپ کی خوشی کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو ماں باپ سے پورا کرنے کے لیے کوشش کرے بات ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک بات اور کہہ کرتا ہوں کہ آپ کہیں کہ ماں کے حق کو بہت سمجھایا آپ نے آپ کو جتنی جو ہے آپ نے ارے کوئی الگ کر کے بھی باپ کو بے حق سمجھا دو باپ کو حق کو بتا دو اور دوست کو چوتھائی حق باپ کا ہے اس لیے میں بتاؤں گا کہ وہ چوتھائی میں ایک کہانی سن لو وہ کون سی بڑی مضبوط اور ٹھوس شریر کے ساتھ کہ ایک آدمی ہے ایک بچہ پیدا اس سے ہوا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اپنے بیٹے کی محبت میں سننے والا کون سے یہاں پر بہت سی اولاد بیٹھی نافرمان ہوگی مجھے پتا ہے آج کی اولاد ماں باپ کی نافرمان اس کو میں یاد کرانے کے لیے بیٹھا ہوں باپ نے بیٹے کی محبت میں بیٹے کے فائدے کے لیے دوسری شادی نہیں کی سوال نہیں تھا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا بیٹا ایک ہے شادی نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ دوسری بیوی آئی تو ہمارے بیٹے لگی دوسری بیوی آئے گی تو بیٹے کو دکھ جائے گی دوسری میں دیا ہوگی تو ہمارے منا کو ستائے گی جس کی بیوی آئے گی تو اس کو بہت بہت روپے گی اس لیے شادی نہیں جوانے کو لگا دی اپنے نفس کو لگا دیا ابھی تمناؤں کو خاک میں ڈال دیا آپ نے نا اپنا سب کچھ بچا دیا اس لیے بیٹے کی محبت کوئی باپ ظالم باپ ہوگا کبھی بیٹے کو نقصان نہیں چاہتا کبھی بیٹے کو نقصان نہیں چاہتا اس بیچارے میں جس کی بیوی کی انتقال ہو گیا جوانی ہے ایک اولاد کی اسی اولاد کے اوپر ساری زندگی نثار کر دی نفس کو چھوڑ دیا خواہشوں کو تمناؤں کو پامال کر دیا بس پوچھنے میں رکھ دیتا ہے یہ بیٹے کی پرورش لگا رہا اس کو پڑھایا اچھا خاصا اس کو بنایا دنیا کے اندر شادی کی اچھی خاصی دلہن لایا لانے کے بعد دلہن اس کی تھی راتی رہی اچھا بھی ایک بیٹا اس کے پیدا ہوا پوتا والا بن گیا پوتا 9 سال کا ہو گیا اچھا ہوا کہ بڑھاپا آیا بڑھاپے میں آنکھ جو ہے جواب دے گئی بڈھے کی آنکھ چلی گئی اندھا ہو کے بیٹھا اندھا ہو کے بیٹھنا بڑے خطرے کی جگہ ہے دوستوں خدا نہ کرے آنکھ جسم کے اندر سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جس کو خدا کی سلامت رکھتا ہے اور ہمارے سارے آدھار کو خدا موت تک محفوظ فرمائے میرے بھائی بتا کرے گا عرض کر رہا تھا کہ ہوا یہ وہ بیچارہ اندھا ہو کے بیٹھا رہتا ہے لڑکا نوکری پہ تھا کسی بڑی چلا جایا کرتا تھا اور اس کا پوتا جو ہے پڑھنے جاتا تھا وہ بہو اور وہ رہتے تھے یہاں تک کہ اس کو انداز لگا دیا پر کہ بہو کوئی کام ایسا کرنے جائے گی نقصان ہو جائے گا جس میں نقصان ہوگا تو بچے نے سسر نے منع کیا کہ بہو پیاری بیٹی خبردار تم ایسا کام مت کرو کہ نقصان ہو جائے گا بس کیا ہوا کہ بیٹی بگڑ گئی بگڑ ہے کچھ کے بعد الو بھائی خود کو بیٹھا کھا رہا ہے اور سارے معاملے میں شاندار کا ہے تو ہے کیا ایسے سے انداز ہے گا خود کو کرا ہم جو کرتے ہیں کہ شاندار کا ہی بگڑ گئی ہوا کہ بیٹی وہ بھی پٹھان آدمی
کل کی لڑکی سن، ایک میرے بنائے ہوئے باغ میں لگا ہے، کوٹھی بلڈنگ میری بنوائی ہے، میں نے پڑھائی لکھا ہے کہ شادی کر کے میں ہی تجھ کو لایا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، خبردار تھے سب کچھ میرے ہی کیا کرایا ہے نا، جھگڑا کرا بھاگے وہ میرا بھیا نے ہوا کی بیٹی قسم کھا رہی تھی، بڑی جلدی قسم کھا گئی، لے کے چارپائی پڑ گئی، کچھ جو سن تیرا بنایا ہے نا، تو آج فیصلہ کر رہی ہوں قسم کھا کے، یا تو تو اس گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، یا تو رہے گا یا میں رہوں گی، شام کو آئے میرا مٹھو اپنے کسی عہدے پر سے، میری پڑی ہوئی ہے نہ پتا ہے نہ تو کھانا ہے نہ کچھ ہے، شام ہونے سے پہلے 2-3 بجے آ گئے تھے، ابھی کوٹا جو تھا اسکول ہی میں تھا، آ گئے تو بیوی سے پوچھتے ہیں کیوں رے سر بیوی جان تجھے کون سی بیماری لگی ہے، کہاں گیا جس کو تو کہتی بیماری مجھ کو نہ لگے تھے، بڑھوا کو لگی ہے، کچھ بڑھوا کو مجھ کو بیماری کیوں لگے، یہ ہوا کیا ہے، کیوں کیا بات ہے، یہ بات کچھ نہ کرنی ہے، نہ کچھ کہنا ہے، نہ سننا ہے، نہ کوئی رامائن نہ کوئی کتھا، بس بات یہی ہے کہ میں نے قسم کھا لیا ہے، یہ بڈھا کرتا ہے، ایک مکان میرا بنوایا ہوا ہے، یا تو بڈھا رہا ہے اس میں یا میں رہوں، فیصلہ کر دیا میں نے، اگر تجھ کو بات دفاع کرانا تو تجھ کو میرا کام مبارک، اور مجھ کو رکھنا ہے اس کو گھر میں رکھنا نہیں کیا جائے گا، وہ گھر میں نہیں رہے گا، وہ رہے گا تو میں نہیں رہوں گی، تم نے ہے میرے شوہر، اگر تو اس کو چاہتا ہے تو اس کو لے کے رکھ، اور مجھ کو چاہتا ہے اس کو نکال کر دے، میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، بہت سمجھایا شوہر نے کہ میری بیوی ہوش میں آ جا، میرے باپ نے کوئی زندگی میں قربان کر دی ہے، جو کچھ بتایا میرے باپ نے میرے فائدے کے لیے کیا ہے، میرے فائدے کے لیے میرے ابا نے شادی تک نہیں کی، میرے ابا نے پوری زندگی بیمار سے میرے پر قربان میری بیوی، کبھی میرا نقصان میرا ابا نہیں چاہے میرے کوئی فائدے کی بات بتائی ہوگی اس کو جو سمجھ بات نہیں آئی ہے، مان جا، ارے میرا وہ باپ صحیح سے نکال کر دیا ہے میرے لیے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی تیرا باپ کو میں کچھ نہیں جانتا، اور آخری بات میں قسم کھاتی کی یا تو میں ہوں یا بڑھوا، مجبور کر دیا میں مچھوا کر مجبور نہیں گئے ابا کے پاس اپنے، یہ پیارے ابا یہ دیر آپ نے میری محبت کو سب کچھ قربان کر دیا ہے، میں آخری محبت کا ثبوت چاہتا ہوں آپ سے، آخری محبت کا ثبوت چاہتا ہوں، آپ نے میری محبت سے شادی نہیں کی، آپ نے میری محبت سے یہ سب کچھ کیا ہے کرایا ہے، آپ نے میری محبت سے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، تو پیارے ابا محبت کا آخری ثبوت یہ میں چاہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے محبت ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر سے چلیں، آپ گھر کے لے جائیں گے، محبت ہے یہ آخری ثبوت ہے کہ آپ گھر بیوی کی بات مان گئے، ابا سے مطالبہ کر دیا، وہ باپ ایمان سے جو محبت کرنے والا تھا، وہ باپ جو صدیق تھا، جس باپ نے کل قربان کر دیا تھا، جس کی آنکھ اندھی تھی آنسو نہیں آیا آنکھ میں، اس لیے کہ اس نے آنسو بہا دیا تھا، وہ تو پھول چکی تھی، لکڑی سنبھالی گٹھے نے کہ بیٹا مجھ کو تجھ سے محبت ہے، اور آخری مطالبہ کو کر رہا جیسے میں اب گھر سے جا رہا ہوں، اس کو تیری بیوی اور گھر مبارک ہے، اس کو محبت تجھ سے ہے، محبت کا ثبوت کرنے کے لیے میں تیری خواہش کے مطابق میرے گھر بھی جا رہا ہوں، اٹھا کر کے نکل گیا لکڑی دیکھتا ہوا ہوں، ابھی تو اسکول جا تھا، مدرسہ چھوڑ چکا تھا، 4-5 سال تک پوتا اس کا آ گیا، بیٹے کا بیٹا آ گیا، ہے دادا آپ کیا کھا رہے ہیں، میرے ان سے دادا آپ کھا جا رہے ہیں، آپ تو میرے بغیر کبھی گھر سے نہیں نکلے، آپ کو میں لے جاؤں کھانے کو میں لے جاؤں، میرے اچھے دادا کبھی آپ میرے بغیر نہیں نکلے، آگے کیوں جا رہے ہیں، تو پھر ان سے کہا آتا اسے کو سینے سے لکھا دیا کہ بابو تم کو مبارک ہو تمہارا گھر، جاؤ اپنے ابا کی گود میں، جاؤ اماں کے چارپائی کی چار لے کے تم چلے جاؤ، یہ دادا آخر آپ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے تمہیں سنا نہیں ہے تمہاری اماں نے تمہارے ابا نے ہم کو گھر سے ہم کو گھر سے نکال دیا، کھانا ہے دادا کھانا میں آپ بلا کے کھلاؤ، پانی میں آپ بلا کے کھلاؤ، دادا سر پہ میں آپ میں دباؤ، اس پر بستر میں آپ کا ٹھیک کروں، دادا کے ساتھ کو کھانے کو میں لے جاؤں، ان کو کون سی آپ کو نکال دیا گھر کیا پریشانی تھی، کھانا بھی تو نہیں دیتے تھے آپ بلا کے، پانی بھی تو نہیں دیتے تھے آپ بلا کے، کچھ تو میں آپ کرتا تھا میرے اچھے دادا، آخر ان کو کیا پریشانی ہو گئی، ہاں اگر میرے ابا نے آپ گھر سے نکال دیا ہے نا، میری اماں نے گھر وغیرہ نہیں دیا ہے نا، دادا میرے دادا میں آپ کو ساتھ لوگوں میں دادا آپ ہم ایک چھوٹا کھا جائیں گے، کسی موہری میں دادا آپ گر جائیں گے، جب آپ کو بھوک لائے گی روٹی مانگے نکلوا دے تو دادا تو آپ کا ہاتھ نہ اٹھے گا، میں روٹی کو سنبھالوں گا، ہاتھ نہ کھڑی ہو دادا روٹی میں سنبھالوں گا، ٹھیک کو میں سنبھالوں گا، میرے دادا میں آپ کو آپ کی خدمت کروں گا، پانی صاف کے آپ کو دوں گا، میرے اچھے دادا میں آپ کا ساتھ دوں گا، صحیح میں آپ گھر گیا بھاگا ہوا کہتا آدمی ابو میرے دادا کو آپ نے گھر سے نکال دیا ہے، دادا کی عمر تھوڑی اور باقی رہ گئی ہے، میں آپ سے ٹھیک مانگتا ہوں بات کی، خود چھوٹا مگر تھوڑی دیر دادا کے ساتھ میں دوں، اس لیے کہ میرا دادا مہم گرے گا، دادا ٹھیک کو سنبھالے کیسے، دادا گرا کیسے رہے گا، دادا کو پانی کھانا کون دے گا، اس لیے تھوڑے دن کے لیے میں آپ سے ٹھیک مانگتا ہوں کہ مجھ کو دادا کے ساتھ چھوڑ دو، ہاں دادا
انتقال کے بعد پھر میں کھڑا جاؤں گا، مجھے ضرور جانا شام کر دو۔ جب حاضر کر دیا اپنے ماں باپ کو تو کہا کہ جاؤ دادا کی نگری پکڑو، دادا کی انگلی پکڑو، جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ سر میں جا رہا ہوں، کوئی کمبل دے دو، کوئی فورن دے دو، ٹھنڈ لگ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایک کمبل دیا اس ماں نے نکال کے بنا والا۔ لڑکے نے کیا کہا کہ امی اے ابو اس کو آدھا آدھا کر دو۔ دونوں نے سمجھا کہ شاید آدھا خود ہو جائے گا، آدھا دادا کو آئے گا، دونوں نے آدھا کر دیا، تو آدھا کر دیا تو آدھا والا تو لے لیا، اور آدھے والے کو کہتا ہے کہ اما اس کو خوب چوپٹ کے نا اچھی خاصی بنا کے نا بکسیا میں رکھ دو،